کیا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور افغانستان سے کوئی مسلم پرتاڑت ہو کے یہاں نہیں آ سکتا؟ بہت سے ایسے سیکٹس ہیں جو الگ الگ ہیں. تو ہمارا تو اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ آپ اس سب کو دے دیے. جو پرتاڑت ہو کے آ رہا ہے اس کی پوری انکوائری ہو، انکوائری ہونے کے بعد اس کا چال چلن دیکھنے کے بعد اس کو ناگرکتا مل جانی چاہیے. آپ نے اسپیشلی مسلمانوں کو اس میں سیپریٹ کر دیا کہ صاحب وہ وہاں بہو سنکھیک ہیں اور وہ پرتاڑت نہیں ہوتے. کیا یہاں پہ دلت پرتاڑت نہیں ہو رہے ہیں؟ بہو سنکھیک تو وہ بھی ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سیکس میں جو ایک دوسرے کو پرتاڑت کرتے ہیں. احمدیہ مسلمان ہیں، پرتاڑت نہیں ہوتے کیا؟ تو یہ دھرم کے نام پہ ڈسکرمنیٹ کرنا انسانوں کو، یہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا قانون بنا ہے. ہمیں قانون میں کوئی دقت نہیں ہے، صرف دقت اس بات میں ہے کہ دھرم کے آدھار پہ انسانوں کو مت بانٹو. لیکن اس میں ایک پرٹیکولر ریلیجن کے لوگ وہاں پہ پرتاڑت ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ایک ڈر لوگوں کے بیچ میں انہوں نے مینشن بھی کیا، کسی کو کوئی بھرانتی میں نہیں آنا چاہیے، یہ ناگرکتا دینے کا قانون ہے، لینے کا نہیں ہے. جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی ناگرکتا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ڈر سر ہے، کیونکہ 2019 میں بھی مسلم کمیونٹی کی طرف سے ایک بڑا پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا تھا. دیکھیے، کیونکہ یہ بیس بنا رہا ہے این آر سی کی. ناگرکتا سب کو ملے گی جو رہیں گے. پھر این آر سی میں کیا ہوگا؟ این آر سی کے قانون کے اندر جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے باپ دادا کے ڈاکومنٹس، آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ ہندوستانی ہیں، آپ باہر سے نہیں آئے. غریب مسلمان کے پاس تو 5 سال کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. کوئی بہار سے جا کے یو پی میں سیٹل ہو گیا، لیبر کلاس ہوتے ہیں. کوئی پنجاب چلا گیا، ان کے پاس کیا ڈاکومنٹ، کیا ثبوت دیں گے وہ کہ ان کے دادا یا ان کے پردادا اس دیش کے ناگرک تھے؟ تو اب ناگرکتا ان کی کنفرم ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ این آر سی ہے. آپ لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اب نوٹیفیکیشن کیا ہے اس کو پوری طریقے سے پڑھنا ہوگا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اپنی لیگل کمیٹی اس پورے نوٹیفیکیشن کو اس سلسلے میں جو قانون فریم کیے گئے ہیں اس کو پڑھے گی، اور اس کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اس کے بعد ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے. لیکن میری سب سے یہی گزارش ہے کہ کسی طریقے سے پینک میں مبتلا نہ ہو، امن امان قائم رکھیں. اور اس سے جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ بات تو ظاہر ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ کسی کی سٹیزن شپ نہیں جائے گی. لیکن میری سب سے یہی گزارش ہے کہ ہر طریقے سے امن امان قائم رکھیں، اور جب ہم لوگ پوری طریقے سے نوٹیفیکیشن پڑھ لیں گے، اس سلسلے میں قانونی اور لیگل بات سامنے آ جائے گی، تبھی کوئی بات مضبوطی سے رکھی جا سکتی. بھارت سرکار نے سی اے قانون لاگو کر دیا ہے، اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. میں اس قانون کے لاگو کیے جانے پر اس کا استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں. اور یہ لاگو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا. خیر دیر آیت درست آیت. اس قانون کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان بڑی غلط فہمیاں ہیں، اس غلط فہمیوں کو دور کیا جانا چاہیے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سی اے قانون سے صرف افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے جو غیر مسلم آئے ہیں، بھارت میں سالوں سے رہ رہے ہیں اور ان کو شہریت، ناگرکتا نہیں ملی ہے، تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ ان کو ناگرکتا پردان کی جائے، دی جائے. تو اس لیے بھارت سرکار نے ایک ایسا قانون بنایا جس کے تحت جو 2014 تک یہاں پر پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آئے ہوئے غیر مسلم رہ رہے ہیں، جن کی اس ملک میں زیادتیاں ان کے ساتھ میں ہوئی تھیں، تو وہ ان کو یہاں پر بھارت سرکار ناگرکتا دے گی اور ان کو شہریت پردان کرے گی. اس قانون سے بھارت میں کروڑوں مسلمانوں کا سے متعلق کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اس قانون کے ذریعے کسی بھی مسلمان شخص کی ناگرکتا جائے گی یا شہریت چھینی جائے گی. اس لیے میں مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی، اور گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا کہ جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، دھرنے ہوئے، تو یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھے. کچھ لوگوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے
مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی، مگر اب بہت حد تک تمام چیزیں دور ہو چکی ہیں، اور جو افواہیں گزشتہ سالوں میں پھیلی ہیں یا اب پھیل رہی ہیں، اس سلسلے میں میں تمام مسلمانوں کو مشورہ دوں گا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، اور جو یہ مسودہ ہے اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور میں نے پڑھا ہے، اس مسودے میں کہیں بھی کسی بھی تعلق سے مسلمانوں سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی ناگرکتا یا شہریت ان کی چھینی جائے گی یا ان کی شہریت پر کوئی سوال چن لگے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اطمینان رکھنا چاہیے اور نہ اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔